آگے سنیں، فرماتے ہیں تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامین، تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شاہ، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ جبریل امین کا لقب ہے روح الامین۔ کیا لقب ہے؟ روح القدس بھی اور روح الامین بھی ان کا لقب۔ مسند ناز، مسند جو اب بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اسٹیج ہو، غالیچہ ہو، گدیلا ہو، اس پہ تکیہ لگا ہو اور آپ ناز کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ عرش بری سے مراد عرش اعظم، محرم راز کہتے ہیں رازدان کو، جو آپ کا راز پہچانتا ہو۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ عرش اعظم آپ کا مسند ناز ہے، اور دنیا میں کتنے تخت بنا لوگے، کیسے کیسے تخت بنا لوگے، غالیچے بچھا لوگے، اس میں کشیدہ کاری کرو گے، کتنے کام، جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ تخت بنا لو، اس پہ مسند لگا لو، تو وہ تمہاری میرے نبی کی مسند تو عرش عظیم ہے، وہ عرش ان کا مسند ہے، اور جبریل امین ان کا رازدان ہے۔ پہلے تو پتا چل گیا کہ ان کی مسند کیا ہے؟ عرش، اور رازدان کون ہے؟ جبریل۔ تو جس کی ایسی شان ہے اس جیسا کوئی اور ہوگا؟ اونچی کوئی اور عرش پر گیا؟ پوچھ رہا ہوں، تو میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ سرور کہتے ہیں سردار کو، حاکم کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، مثل کے معنی ان جیسا۔ تو اعلی حضرت نے سچ کہا ہے، جس کی مسند عرش اولا اور جس کا رازدان جبریل امین، وہ دنیا بھر کا کائنات کا سردار ہے، ان جیسا، ان جیسا کوئی نہیں۔ اچھا، جبریل امین سے جب پوچھو، جس نے پوچھا، جب پوچھا، جبریل نے حضور کی نعت ہی سنائی ہے۔ جبریل نے حضور کی، حضرت حسان نعت پڑھ رہے ہو تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ مجھے بات سمجھ آ گئی، جو حضور کی نعت بیان کرے، جو حضور کی نعت پڑھے، جبریل اس کی مدد کرتا ہے، جبریل اس کی مدد کرتا ہے۔ تو وہ حضور کا ہوا رازدان، جو کوئی پوچھ رہا ہے، جب بھی پوچھ رہا ہے، وہ حضور کی نعت سنا رہا ہے۔ تو ایسا کسی اور کے لیے ہے؟ یہ جو کہتے ہیں ہمارے جیسے، ان کے لیے ایسا معاملہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں، تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے؟ اعلی حضرت کہہ رہے تیری مثل نہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، آپ جیسا ہے ایسا یا نہیں؟ نبی جیسا کوئی ہو سکتا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ مانتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، دیکھ لو کمالات، دیکھ لو۔ حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے ہیں بیمار پہ، مسیحا لقب ہے، مسیح ہاتھ پھیرنے والا، ہاتھ پھیرتے ہیں، مریض کو شفا ہوتی ہے۔ ان کے ہاتھوں میں یہ کمال ہے، میرے نبی کے مبارک قدموں میں بھی نہیں۔ جو ان کی مبارک جوتیاں جس خاک کو لگ جائے اس کا نام خاک شفا ہے۔ تیرے تلووں، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے کوئی میرے نبی جیسا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مسند ناز عرش ہے، عرش۔ اب میں پوری آپ کو کائنات کی تفصیل بتاؤں، زمین کیسی، فضا کیسی، آسمانوں کی حالت کیسی، پھر ان میں مخلوق کیسی، یہ ساری تفصیل سناؤں تب آپ کو پتا چلے۔ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں۔ سورج یہاں سے آپ کو پلیٹ جتنا نظر آتا ہے، چھوٹا سا، یہ پوری روئے زمین، کائنات بھر کی روئے زمین جتنی ہے، اتنی 150 اور ہوں تو سورج ان سے بھی بڑا، سورج ان سے بھی
اور کتنے سورج ہیں وہ اللہ جانے. یہ جو سورج نظر آتا ہے میں اس کی بتا رہا ہوں. اس کا یہ حال بتایا. اور عرش کے سامنے 7 آسمان اس طرح جیسے بہت بڑے تھال میں 7 چونیاں رکھی ہوں. عرش عظیم کتنا بڑا کہ جیسے تھال میں، اور اس کے سامنے 7 آسمان ایسے جیسے بہت بڑے تھال میں 7. سمجھ رہے ہو؟ اب میرے نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے ذرا اندازہ کر لو، جب عرش کے سامنے آسمان اتنے تو نبی کے لیے تو عرش بنا ہے. نبی کے لیے تو عرش، اس مسند ناز پر بیٹھنے والے کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا؟ ان جیسا کوئی نہیں. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اہل سنت اس امر کا اعتقاد رکھتے ہیں. وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ يُجْلِسُ رَسُولَهُ وَنَبِيَّهُ الْمُخْتَارَ عَلَى سَائِرِ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میں پہلے سنا چکا، اب بیان سن لو. بیان کس کا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں سارے اہل سنت اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جو سارے نبیوں رسولوں میں شان والے ہیں قیامت کے روز عرش پر بٹھائے گا. کس نے کہا ہے؟ غوث پاک نے کہا. جس کو شبہ ہو جائے جہاں جانا ہے، ہم مانتے ہیں اور ہمیں پتا ہے اس میں کچھ غلط. زہر عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم